حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے غلام کو میرے پاس بھیجو تاکہ میرے پاس جو شام سے صحیفہ آیا وہ پڑھ کے سنائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس کو کوئی جنابت ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہے، کیسے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو ایک نصرانی غلام ہے، غیر مسلم ہے، مسجد میں کیسا آئے؟ یہ بات سن کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خفا ہو گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اور زور سے اپنے ران پر مارتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے کہ تم ایک یہودی کو، ایک نصرانی کو، تم جو ہے ایک کافر کو تم نے غلام کے طور پہ رکھا، کاتب کے طور پہ رکھا۔ اور پھر اس آیات کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم کسی مسلمان کو کاتب کیوں مقرر نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین لہو دینہ ولیہ کتابتہ، ان کے لیے اس کی دین ہے، وہ نصرانی ہے، کیا ہوا؟ وہ جانے، ان کا دین جانے، میں تو اس سے کتابت کا کام لیتا ہوں، میرے لیے صرف کتابت کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے جب یہ بات کی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا اکرمہم اذا اہانہم اللہ ولا اعزہم اذا اذلہم اللہ، اور فرمایا کہ ولا ادنیہم اذا اقصاہم اللہ، فرمایا کہ میں تو ان کی کبھی تکریم نہیں کروں گا جب اللہ نے اس کو بے وقت کیا ہے، اللہ نے اس کو بے وقت کیا اور مسلمانوں کے ذہنوں میں اللہ نے اس کو گرا دیا ہے۔ ولا اعزہم، اور میں اس کو کبھی عزت نہیں دوں گا اذا اذلہم اللہ، جب اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ اور فرمایا کہ ولا ادینہم، میں اس کو قریب نہیں کروں گا اذا اقصاہم اللہ، جب اللہ نے ان کو دور کیا، اللہ نے ان کو دور کیا، اپنے رحمت سے دور کیا، اپنی جنت سے دور کیا، مسلمانوں سے دور رکھنے کے لیے ہدایت دے، تو ہم کیوں قریب کریں؟ اس وجہ سے وہ قرآنی آیات جب بھی پڑھتے ہیں تو بہت سارے آیات میں سورۃ مائدہ کے اندر تقریباً 3 جگہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء کا حکم اللہ نے دیا۔ اور اس طرح سورۃ ممتحنہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء، اور اس طرح اور بھی کئی مواقع پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وجہ ذکر کیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، کبھی یہود آپ سے، یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ جب آپ ان کے رنگ میں جب تک رنگ نہ جائے یہ آپ سے خوش نہیں ہوتے۔ آج کل ان کی مثال ہے، واہ کتنے مسلمان ان کے لیے کتنے قربانیاں دیتے، لیکن ان کے کبھی دل مسلمانوں کے لیے صاف نہیں ہوتے۔ ایک امریکہ نے 65 میں وعدہ کیا تھا کہ میں بیڑا بھیج رہا ہوں آپ کے تعاون کے لیے، ابھی تک کوئی بیڑا نہیں پہنچا۔ لیکن اسرائیل میں چونکہ ان کی اپنی یہودی ہے، ان کے ساتھ ان کی اپنی حرکت ہوتی ہے، تو فوراً 2 بیڑے بھیج دی اس نے، اور مسلمانوں کے سرگوبی کے لیے ایک مختصر علاقہ ہے غزہ، اس کو گھیرے میں لیا اور ان بیچاروں کے اوپر جو مظالم کیا، اگرچہ اللہ نے مسلمانوں کو شان شوکت دی، اللہ نے مسلمانوں کو قوت میں اضافہ کیا اور دشمن کو اللہ نے ذلیل کیا، لیکن بہرحال انہوں نے پورے طور پہ اپنے جو خبث باطن ہے، باطن کی جو خباثت ہے اس کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو ہر طرح کے مارنے کو کوشش کی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لا اکرمہم اذا ہانہم اللہ، جب اللہ نے اس کو بے وقت کیا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا، تو میں تو کبھی اس کو عزت نہیں دوں گا۔ ولا اعزہم اذا ذلہم اللہ ولا ادینہم اذا اقصاہم اللہ۔ اس لیے یہودی و نصارہ کے ساتھ دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبے بنائے اور ہر موقع پہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شان شوکت قوت و غلبہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.